نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت فإنهم ميتون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے تقریر کرنے لگا ہوں وہ ہے عقیدہ حیات النبی اور علماء دیوبند۔ معزز سامعین، کسی شاعر نے عقیدہ حیات النبی کے حوالے سے کیا خوب اشعار کہے ہیں۔ منکر جو ہو رہا ہے نبی کی حیات کا، منکر جو ہو رہا ہے نبی کی حیات کا، اعلان کر رہا ہے وہ خود اپنی مات کا۔ پڑھنا درود مجھ پہ سماعت کروں گا میں، پڑھنا درود مجھ پہ سماعت کروں گا میں، آتا نہیں یقین کیا آقا کی بات کا۔ معزز سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قبر مبارک میں زندہ و جاوید ہونا نصوص قرآنی، احادیث اور آثار کثیرہ سے ثابت ہے۔ معزز سامعین، فرق یہ ہے کہ دنیاوی حیات کو ہم دیکھتے، سمجھتے اور محسوس کرتے ہیں، جبکہ اخروی حیات کو نہ ہم محسوس کر پاتے ہیں اور نہ ہی سمجھ پاتے ہیں، بلکہ نصوص قرآن اور احادیث کثیرہ سے ثابت ہے۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہے نبی اپنی قبر میں زندہ و جاوید، نبی ہے نبی زندہ و جاوید لحد میں اپنی، ہے نبی زندہ و جاوید لحد میں اپنی، بات یہ میرے عقیدے کی طرف جاتی ہے۔ معزز سامعین، علماء دیوبند کا مسلک اس بارے میں روز روشن کی طرح آیا ہے کہ روزہ اقدس پر جا کر درود و سلام پڑھنے والے کے درود و سلام کو آپ بلا واسطہ سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، اور دور سے درود و سلام پڑھنے والے کے درود و سلام کو آپ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ معزز سامعین، علماء دیوبند کے متعلق جن لوگوں کے دل بغض و عناد سے بھرے ہوئے ہیں، وہ لوگ مسئلہ عقیدہ حیات النبی کے معاملے میں خود بھی گمراہی کے شکار ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، حالانکہ سچائی اس سے بالکل مختلف ہے۔ معزز سامعین، عقیدہ حیات النبی اور علماء دیوبند، میں اس کے متعلق چند دلائل پیش کرتا ہوں اور آپ اس کا فیصلہ فرمائیے۔ پہلی دلیل، نبی کی وفات کے بعد نبی کی وراثت جاری نہیں ہوتی۔ دوسری دلیل، نبی کی وفات کے بعد نبی کے ازواج سے نکاح جائز نہیں۔ تیسری دلیل، انبیاء کے اجسام کو قبر کی مٹی کھا نہیں سکتی۔ چوتھی دلیل، قرآن کہتا ہے شہید اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں، اور یہ بات سب مانتے ہیں کہ نبی کا درجہ شہید کے درجے سے کہیں زیادہ ہے۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ و جاوید ہیں، روزے میں اپنے نبی پاک زندہ ہیں، روزے میں اپنے نبی پاک زندہ۔ ذرا دل سے پردے ہٹا کر تو دیکھو۔ معزز سامعین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ معزز سامعین، انبیاء کا اپنی قبروں میں زندہ و جاوید ہونا اور ان کو رزق دیا جانا بہت سے صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ میں اپنی تقریر کو اس بات پر مکمل کرتا ہوں کہ اگر کوئی عقیدہ حیات النبی کا منکر ہے تو اس کا اہل سنت والجماعت علماء دیوبند سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ معزز سامعین، میں وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تقریر کو ان اشعار پر ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔